يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق آج جو صورت ہے وہ سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 کی 14 سے 16 تک کی 3 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے 13 آیتوں کی تفسیر، ترجمہ اور اس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ آئیے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، جس میں صرف وہی بدقسمت داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ موڑتا رہا۔ یہ جو 3 آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسانوں سے خطاب کر کے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ لوگو میں نے تو تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ کیسی آگ؟ تلظیٰ، جو بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ جہنم کے بہت سارے نام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں جہنم کو سعیر کہا گیا ہے، کہیں جہنم کو جحیم کہا گیا ہے، کہیں جہنم کو حاویہ کہا گیا ہے، گڑھے کے معنی میں، کہیں جہنم کو سقر کہا گیا ہے، اور کہیں جہنم کی صفت اور جہنم کی آگ کی کوالٹی تلظیٰ کے لفظ سے کی گئی ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم صرف ایک آگ کا نام نہیں ہے بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک میں دوسری جگہ، یعنی اسی بات کو کہ جہنم کی آگ لظیٰ ہوگی یعنی بھڑکتی ہوئی ہوگی، اللہ نے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، نہیں، ہرگز یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو کافر، دین کے دشمن جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہیں گے اور یہاں کے آرام سے وہ فائدہ اٹھا کر بس ان کی زندگی پوری ہو جائے گی، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کلا انہا لظیٰ، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو ان کی سر کی کھال تک کھینچ لے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 اور 18 میں، تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم ہر اس شخص کو پکارے گی جو منہ موڑتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم کی الگ الگ حالتیں ہیں، جہنم کے الگ الگ طبقات ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کے اندر اور آیت نمبر 43 تا 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو دیکھیے یہاں جہنم کا نام سقر استعمال کیا گیا ہے. تو جہنم کے کئی نام ہیں اس صورت کے اندر، اور اس آیت میں جہنم کا نام سقر بتایا گیا ہے. کھال کھینچنے والی، انسان کی کھال کو کھینچ لے گی، تو یہاں سقر کہا گیا ہے. تو جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں ہو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو، پریشان حالوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گمراہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اسی جہنم کا دوسرا نام بیان کیا ہے، اس کا دوسرا طبقہ بتایا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو لوگ منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور سب سے زیادہ گھٹیا اور بدترین جگہ میں ہوں گے. تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. تو یہ جہنم کا حصہ یا یہ جہنم کا طبقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بخیل ہوں. جہنم کی میں نے الگ حالتیں بتائی. جو منافق ہیں وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو جو جیسے کافر ہوں گے، جن کا کفر جتنا بڑا ہوا ہوگا، جہنم میں اس کی حالت اور اس کی منزل اور اس کا مقام بھی اور اس کا ٹھکانہ بھی ویسے ہی ہوگا. جو حال ابو جہل کا ہوگا اور جو حال ابو لہب کا ہوگا، یہ لوگ بدترین قسم کے کافر ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حال ابو جہل اور ابو لہب کا ہو وہ عام ایک کافر کا ہو. نہیں، ابو جہل کا حال اور ابو جہل کی جگہ اس کافر سے الگ ہوگی. جو کافر اپنے کفر میں ابو جہل کے مقابلے میں کم ہے. تو اللہ نے جہنم کی الگ الگ حالتیں بیان کی ہیں، جس طریقے سے جنت کی الگ الگ حالتیں ہیں. جیسے مومنین کے اعمال ہوں گے، مومنین کے جیسے اعمال ہوں گے. جیسی نیکیاں ہوں گی ویسے ہی جنت کے اندر ان کا درجہ بھی ہوگا. یہی حال جہنمی لوگوں کا بھی ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے سارے جہنمی ایک ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، ایک ہی جگہ میں نہیں جائیں گے، ہر ایک کا طبقہ الگ الگ ہے. تو اللہ جو یہاں فرما رہا ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تو تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے جس کی آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی، لظا ہوگی، لظا. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے، ان لوگوں کی جگہ ہوگی کافروں میں سے جو بخیل ہیں اور اللہ کی ذات سے اور اللہ کی نعمت سے بے پرواہی برتتے ہیں. اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے قریب نہیں ہوتے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے. ان لوگوں کا حشر اور ان لوگوں کی جگہ یہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لا یصلاھا الا الاشقی،
اس میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو بہت بڑا بدبخت ہو، جو بہت بڑا بدبخت ہو، بہت بڑا بدقسمت ہو۔ 6 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اس آیت کے اندر کئی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس آیت کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آگ میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو بہت بڑا بدبخت ہو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کم درجے کا بدبخت ہو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ کافر ہے؟ نہیں، اگر کافر ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا، جہنم میں اس کو جانا ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو کافروں کے لیے بنایا ہے۔ اور آگے اس آیت کے لفظ سے کھیل کر کچھ لوگوں نے، بلکہ ایک فرقے نے جو گمراہ فرقہ گزرا ہے، مرجیہ ایک فرقہ ہے، مرجیہ ایک گمراہ فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ اشقا استعمال فرمایا ہے، یعنی جو بہت بڑا بدبخت ہوگا وہی جہنم میں جائے گا۔ جو مسلمان کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی گنہگار مسلمان ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ اس فرقے کا کہنا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ بات کہ بعض مسلمان بھی گناہوں کی وجہ سے چند دن کے لیے صحیح، چند لمحے کے لیے صحیح جہنم میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکال کر ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی داخل ہوگا، کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ قرآن پاک کی آیتوں اور حدیثوں کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیے، جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، جنہوں نے عربی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرطبی، اس میں انہوں نے ایک دلیل ذکر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود اور خدا مانے اس شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو اگر مطلب یہ ہو کہ اللہ مشرک کے علاوہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، تو اللہ یہ بات کیوں فرماتا کہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ عذاب بھی دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، مشرک کے علاوہ بھی۔ اگر یہ مطلب نہ ہوتا تو پھر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، اس آیت کے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، یہ بات بیکار ہو جاتی، اور اللہ کے کلام میں کوئی بات بیکار نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ جہنم میں رہنے کے بعد ایمان ہونے کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا مطلب بعد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 کیریکٹر اور 2 کردار کے لوگ تھے، 2 قسم کے لوگ تھے۔
ایک گروہ وہ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کی آیتیں سنی اور ایمان لے کر آئے، انہوں نے اللہ کی بات مان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا، نبی مان لیا۔ ایک گروہ تو یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے کلام کو شعر اور جادو۔ تو یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان لوگوں کو اللہ نے اشقا کہا ہے، سب سے بڑا بدبخت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس دعوت پہنچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی دعوت دے رہا ہو، دین کی بات کہہ رہا ہو، عام آدمی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص جس پر قرآن اتر رہا ہو، جس پر وحی اتر رہی ہو، وہ شخص ڈائریکٹ اور براہ راست لوگوں کو دعوت دے رہا ہو۔ تو اب آپ سوچئے کہ مکہ کے کافروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اور ڈائریکٹ دعوت دی، اللہ کی باتیں پڑھ کر سنائی، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، تو ظاہر بات ہے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ اس میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے بڑا بدبخت ہے، اور اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور مشرک ہیں۔ تو کیا اس آیت کا مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ اس زمانے کے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے؟ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جہنم میں یہ لوگ بھی داخل ہوں گے، اور قیامت تک جو لوگ بھی اللہ کے دین کا انکار کریں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے کافر کم بدبخت ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ دعوت دی، ڈائریکٹ کہا کہ میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر قرآن پاک اترا ہے اور یہ آیتیں اتری ہیں۔ تو اس زمانے کے جو کافر ہیں وہ اس زمانے کے کافر سے بہت زیادہ بدبخت ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈائریکٹ براہ راست آمنے سامنے دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ لیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس جہنم میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو بہت بڑا بدبخت ہے، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو پکا کافر ہے، سخت قسم کا کافر ہے، وہ اس قسم کی جہنم میں داخل ہوگا۔ جہنم کے کئی طبقے ہیں، اس طبقے میں، اس جگہ میں وہ کافر داخل ہوگا جو کٹر قسم کا کافر ہے، ضدی قسم کا کافر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے وہ اس زمانے کا کافر ہو، چاہے اس زمانے کا کوئی ہٹ دھرم کافر ہو۔ اللہ نے اس جہنم کی جو صفت بتائی ہے کہ نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، تو وہ کافر ہوگا جو اپنے کفر میں سخت ہو، کٹر ہو، ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، وہ داخل ہوگا۔ اور جہاں تک مومن داخل ہوں گے جہنم میں، گنہگار مومن، تو وہ چند دن کے لیے، چند لمحے کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی وجہ سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ لا یصلاھا الا الاشقی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کم بدبخت ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جو پکے قسم کے کافر ہیں ان کے لیے تو اللہ نے جہنم بنا ہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن جو مومن جائیں گے گناہگار، وہ چند دن، چند لمحے یا چند سیکنڈوں کے لیے۔ یہاں ایک بات میں اور اس آیت کی تشریح میں امام ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی میں بیان کرتا چلوں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لوگوں میں نے تو تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا دیا ہے جس کی آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ کی حالت میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا چکا ہوں، لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ یہ بار بار فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے آپ کی چادر
سرک کر پیروں پر گر پڑی۔ اور ایک اور دوسری روایت ذکر کی ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 516 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ احون اہل النار عذابا ابو طالب، جہنمی لوگوں میں سب سے ہلکا، سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ ینتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ، وہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا ان کو جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جس طریقے سے کڑائی میں تیل ابلتا ہے، دماغ ان کا جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے، جوتے کے اندر جو آگ ہوگی، جو جوتا پہنایا جائے گا آگ کا، اس کی شدت اور سختی کی وجہ سے ان کا دماغ پک رہا ہوگا، بالکل کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ یہ جہنم کی آگ کی سختی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو اپنی چاہت سے ہدایت دینا چاہو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، سیدھے راستے پر لانا چاہے، اللہ لا سکتا ہے۔ تو الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرتا رہا۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے، یہ ڈرا دینے والی آیت ہے۔ جھٹلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے، صرف یہ جھٹلانا نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا، کوتاہی کرتا ہے، تو ایک درجے کا اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والا یہ شخص بھی ہے۔ اب ہم مسلمان خود سوچیں کہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے میں ہماری اور آپ کی کتنی کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم بھی اور آپ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا، اور منہ موڑتا رہا۔ ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، صحیح احادیث سنتے ہیں، اس کے باوجود عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم اس آیت کو یا اس حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما رہے ہیں میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے، تو انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائے گا، میری بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری فرمانی کی، میری بات نہیں مانی، تو اس نے میرا انکار کیا، وہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ صحیح فرمایا علامہ اقبال نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اصل چیز عمل ہے. ہم اور آپ لاکھ اپنے آپ کو ایمان والے کہیں اور مومن کہیں، اور ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے زندہ جاوید، قرآن جیسی کتاب کہ ہم پیروکار ہیں، اگر عمل نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ حاشا و کلا، اللہ نہ کرے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم اور آپ ایک درجے سے، ایک اعتبار سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، صحیح احادیث کو جھٹلانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی اس بات سے کہ ہم اور آپ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے بنے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.